السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ تاج۔ امید اب سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اس صدی کے بہترین کمانڈو بریگیڈیئر طارق محمود شہید کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے غضب کی نگاہ پائی تھی، جس کی جانب دیکھتا کیا مجال ہے، جو مد مقابل زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پاتا۔ صوفیہ کرام کے شہر ملتان میں 8 اکتوبر 1938 کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی ایک داستان شجاعت کا ایک عامر کردار تھا۔ وہ پیدائشی فوجی تھا۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پشاور میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے چلا گیا، مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے اندر ہلچل پیدا کرتی رہتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ آخرکار اس نے قانون کی تعلیم کو خیر بات کہا اور فوج میں اپلائی کر دیا۔ وہ جان گیا کہ دھرتی ماں کی پکار پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ 1963 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوا۔ نام تو اس کا طارق محمود تھا، مگر دنیا ٹی ایم ٹائیگر، مین آف دی سٹیل اور یعنی مرد آئین کے نام سے یاد کرتی تھی۔ فوج نے اسے کمانڈو کی تربیت دی اور تربیت مکمل کر کے وہ ایس ایس جی کمانڈوز کی پہلی بٹالین میں شامل ہوا۔ 1965 میں اسے امریکہ میں ہونے والے ایک ایڈوانس اسپیشل کورس کے لیے منتخب کیا گیا، مگر اس وقت 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی۔ ٹی ایم ٹائیگر اپنے کمانڈر کے سامنے پیش ہوا اور احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کمانڈر سے کہا وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے جو یہ خاکی وردی پہننے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا۔ کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا، ٹائیگر کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اس کے کاندھے پر تھپکی دے کر وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹائیگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو شکار کرنے سے پہلے ٹائیگر کے چہرے پر اکثر آ جاتی تھی۔ 1965 کی جنگ میں اس نے داستان شجاعت رقم کی اور اس بے جگری کے ساتھ لڑا کہ دشمن دنگ رہ گیا۔ 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جرأت سے اسے نوازا گیا۔ یہ 1970 کا سال تھا جب اسے میجر کے رینک پر ترقی دے دی گئی۔ 1971 کی جنگ میں اس نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے ڈھیر ملتے وہ سمجھ جاتے کہ یہاں ٹائیگر کا گزر ہوا ہے۔ ٹائیگر دشمن کی انٹیلیجنس نظر میں بھی آ چکا تھا، مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ٹائیگر کے نزدیک آنے کی ہمت کرتا۔ یہ 1971 کی جنگ تھی جس میں فوج نے اسے ستارہ بصالت سے نوازا۔ 1974 میں ٹائیگر کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ اسی دوران دھرتی ماں کی آواز اسے بلاتی رہتی تھی۔ وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ شیر کی طرح دشمن پر چپٹتا تھا، مگر وہ آواز اسے بلاتی رہتی۔ وہ مزید بے جگری سے لڑتا۔ فوج نے اس کی خدمات دیکھتے ہوئے 1977 میں اسے ستارہ بصالت سے نوازا۔ بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی ملنے کے بعد 1982 میں ایس ایس جی کمانڈوز کا کمانڈر تعینات کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان اور بھارت کے مابین سیاچن کا تنازع زور پکڑ چکا تھا۔ پاک فوج نے سیاچن گلیشیئر واپس حاصل کرنے کے لیے ٹائیگر کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹائیگر نے اپنی ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں چپٹتے ہیں تو شکار کیے بغیر واپس نہیں آتے۔ ستمبر 1986 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک مسافر بردار امریکی طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا۔ 360 افراد کی جان خطرے میں تھی۔ ہائی جیک طیارے کا چھڑوانا بریگیڈیئر طارق محمود کی ٹیم کو سونپ دیا گیا۔ ٹائیگر نے ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم کمان کی اور ان پر حلہ بول دیا۔ ہائی جیکر نے ایس ایس جی کمانڈوز پر فائر کھول دی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے مد مقابل کون ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب ہائی جیکر گرفتار ہو کر ٹائیگر کے قدموں میں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو بریگیڈیئر ٹائیگر محمود کے بارے میں پتہ چلا۔ بریگیڈیئر ٹائیگر کو پاکستان ہی کا نہیں، اس صدی کا بہترین کمانڈو کہا جاتا تھا۔ بھارت کے خفیہ ادارے اس حد تک خوفزدہ تھے کہ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ہر ہفتے بریگیڈیئر ٹائیگر کے بارے میں رپورٹ دی جاتی تھی اور بھارت ٹائیگر کے لگائے کے زخموں کا بدلہ لینے کی تلاش میں تھا۔ اس معاملے پر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی بھی بے خبر نہ تھی۔ آئی ایس آئی نے رپورٹ دی کہ بھارت بریگیڈیئر ٹائیگر کو قتل کرنے کے در پر ہے، جس کے بعد ٹائیگر کی سیکورٹی سخت کر دی گئی۔ یہ 29 مئی 1989 کا دن تھا۔ گجرانوالہ کے نزدیک راوالی میں آرمی ایویشن کی پاسنگ آؤٹ تھی۔ بریگیڈیئر ٹائیگر ایس ایس جی کمانڈوز کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج اس آواز کی گونج ٹائیگر کو اپنے کانوں میں بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ فوج کا MI-171 ہیلی کاپٹر بریگیڈیئر ٹائیگر اور ان کی ٹیم کو لے کر فری فال کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر مقررہ بلندی تک پہنچا، بریگیڈیئر ٹائیگر جمپ لگانے کے لیے اٹھے، ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور ہیلی کاپٹر سے کود گئے۔ ایک دم ہی وہ آواز بہت قریب اور صاف ہو گئی۔
یہ ایک ماں کی آواز تھی، ڈرتی ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی۔ ٹائیگر اس آواز کی مٹھاس میں کھو چکا تھا۔ اس نے بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولا، مگر دھیان اس آواز کی طرف تھا جس کی وجہ سے پیراشوٹ نہ کھلا۔ جوں ٹائیگر زمین کے قریب ہو رہا تھا، آواز بھی قریب سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب کافی کوشش کرنے کے بعد پیراشوٹ نہ کھلا تو انہوں نے ریزرو پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اب اللہ کی امانت واپس کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ سو اس جری نے خود کو خدا کے سپرد کر دیا اور دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آغوش میں سما گیا۔ اگلے دن پاکستانی قوم کے لیے سوگ کا دن تھا۔ اخباروں میں خبر آئی تھی کہ پاکستانی کمانڈو بریگیڈیئر طارق محمود ٹائیگر فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیراشوٹ نہ کھلنے پر شہادت پا گئے۔ اللہ پاک شہید کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔